بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 134 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم کی تقسیم باعتبار عدد کے یعنی واحد اور تثنیہ کا بیان اور تثنیہ بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المثنى ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورہ لیدل على ان معه مثله من جنسه، فالمکسور ان كانت الفه عن واو وهو ثلاثی قلبت واوا والا فبالياء۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ المثنى ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے مفتوح ہو، ونون مکسورہ اور نون مکسور لاحق ہو، لیدل علی ان معه مثلہ من جنسہ، تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اسی کی جنس سے اس کے مانند دوسرا بھی ہے۔ فالمکسور، پس اس میں مکسور سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے، ان کانت الف عن واو، اس کا الف اگر واو سے بدلا ہوا ہو، هو ثلاثی اور وہ اسم ثلاثی بھی ہو، قلبت واون تو واو سے بدل دیا جائے گا، وإلا فبالياء اگر ایسا نہیں تو یا سے بدلا جائے گا۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ اسم کی تقسیم تعدد کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آگے چلیں، آج کے سبق کے اندر ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ ایک بات تو واحد اور تثنیہ کی تعریف، اور دوسری بات اس میں مکسور سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ۔ تو تعدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، کتاب، قلم، کراسۃ وغیرہ۔ تثنیہ کی تعریف صاحب کتاب خود فرما رہے ہیں۔ المثنى ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها۔ لغوی اعتبار سے المثنى ثنى یثنی تثنیۃ، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ناقص یائی ہے۔ اس کے شروع میں داخل ہونے والا الف لام الذی کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے اس کا اسم محذوف ہے، اور پوری عبارت یوں ہے، الاسم الذی ثنی، یعنی وہ اسم جسے تثنیہ بنایا گیا ہو۔ یہ تو لغوی تعریف تھی۔
اصطلاحی تعریف صاحب کتاب نے لکھی ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلہ. اصطلاحی اعتبار سے تثنیہ وہ اسم ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز ما لحق آخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلہ ونون مکسورہ، اس کے آخر میں الف ہو یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور پایا جائے. دوسری یہ کہ لیدل علی ان معہ مثلہ من جنسی، یعنی وہ اسم اس بات پہ دلالت کر رہا ہو کہ اس کے ساتھ اپنا ایک ہم مثل اور بھی موجود ہے. بابن بابانی، نافذۃ نافذتانی. تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں بغیر کسی دوسری تبدیلی کے الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کرنا. یہ خاص ہے اس میں صحیح اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ، جیسے رجلان رجلین، دلوان ظبیان و ظبیین وغیرہ. فالمکسور ان کانت الف عن واو وهو ثلاثی قلبت واوا والا فبالیا. یہاں سے اس میں مکسور اس سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں. فرمانے الف مکسورہ یا تو لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا یا اس لام کلمے کے بعد حرف زائد ہوگا. اگر زائد ہو تو چاہے وہ تبدیل ہو یا نہ ہو، واو سے بدلا ہوا ہو وہ الف یا سے بدلا ہوا وہ الف. جب اس کو تثنیہ بنائیں گے تو ہر صورت میں وہ یا سے بدل جائے گا، جیسے حبلہ سے حبلہ یعنی، مصطفیٰ سے مصطفیٰ یعنی، اور حبارہ سے حبارہ یعنی. اور اگر لام کے مقابلے میں ہو اور واو سے تبدیل شدہ ہو تو تثنیہ بناتے وقت بھی اسے واو سے تبدیل کیا جائے گا، جیسا کہ عصا اصل میں عصاون تھا، واو الف سے بدلا ہے. جب تثنیہ بنائیں گے تو واو پھر آ جائے گا عصاوان. اور اگر یا سے تبدیل شدہ ہو یا سرے سے غیر مبدل ہو، تبدیل نہ ہوا ہو، تو اسے یا سے تبدیل کیا جائے گا، جیسے رہا سے رحیانی. اس کو بے الفاظ دیگر آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مکسور کا اب تثنیہ بنائیں گے تو الف کو دیکھیں گے جو اس کے آخر میں. اگر الف واو سے بدلا ہوا ہو اور وہ اسم ثلاثی یعنی 3 حرفی ہو تو تثنیہ بناتے وقت الف کو اس کی اصل یعنی واو کی طرف لوٹانے کے بعد آخر میں علامات تثنیہ الف اور نون کو زیادہ کیا جائے گا، جیسے کہ عصبن حسوانی. اور اگر الف واو سے بدلا ہوا نہ ہو بلکہ یا سے بدلا ہوا ہو یا واو سے بدلا ہوا ہو مگر وہ اسم 3 حرفی نہ ہو بلکہ 4 حرفی یا اس سے زائد ہو، یا الف کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں تثنیہ بناتے وقت الف کو یا سے بدل لینے کے بعد آخر میں علامت تثنیہ کو زیادہ کیا جائے گا، جیسے رہا سے رحیانی. یہ اس اسم کی مثال ہے جس کا الف یا سے بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں رحیون تھا. قالا کے قاعدے کے تحت یا کو الف سے بدل دیا تو رہا ہو گیا.
ملحا سے ملحیان، یہ اس اسم کی مثال ہے جس کا الف واو سے بدلا ہوا ہے اور 3 حرف سے زائد ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں ملحاون تھا، قالا کے قاعدے کے تحت واو کا الف سے بدلا ملحا ہو گیا۔ اور حبلا سے حبلا یعنی یہ اس اسم کی مثال ہے جس کا الف کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ الف مکسورہ اگر ثلاثی ہو اور واو سے تبدیل شدہ ہو تو صرف اسے تثنیہ بناتے وقت واو سے اور اس کے علاوہ ہر الف مکسورہ کو یا سے تبدیل کیا جائے گا۔ یہاں تک تثنیہ کی تعریف اور تثنیہ بنانے کا قاعدہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔